بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلے کہاں جائیں گے جی، ابھی تو بیٹھے ہیں، کھانا کھائیں گے، پھر چائے پی کر جائیں گے۔ ویسے ایک بات بتائیں بی بی جی، یہ ملک صاحب بالکل ہی ویلے ہیں۔ وہ ہنس پڑی پر ہنسی روک کر سنجیدگی سے بولی، زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ جانے لگا لو ملیحہ نے اسے روک کر کہا، اور سنو، جب انکل چلے جائیں تو مجھے بتا دینا۔ وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ بیڈ پر آ بیٹھی، پھر اٹھی اور بلکنی میں آ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، دروازہ پھر بجا۔ اس بار بھی بہادر تھا، اس نے ملک ناصر کے جانے کا بتایا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اسے بیچ کر ملیحہ باتھ روم میں گئی، منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر کمرے میں آئی، بالوں کو سلجھا کر کلپ کیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ بابا جان کے کمرے کی نوب پر ہاتھ رکھے وہ ایک پل کو ہچکچائی، پھر دوسرے ہی پل خود کو مضبوط کرتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا اور کمرے میں آ گئی۔ بابا جان آتش دان کے سامنے رکھی گئی، چیئر پر آنکھیں بند کیے نیم دراز تھے۔ ملیحہ جانتی تھی وہ سو نہیں رہے، یہ ان کی عادت تھی۔ وہ جب کسی گہری سوچ میں ہوتے تو یوں ہی آنکھیں بند کر کے چیئر پر نیم دراز ہو جاتے۔ ملیحہ ان کے سامنے کشن پر بیٹھ گئی۔ بابا جان اپنے ہاتھ پر ملیحہ کے ہاتھ کا لمس اور پھر اس کی آواز سن کر بابا جان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر پوچھا، کیا بات ہے بابا جان؟ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی تھی، وہ اٹک کر بولی۔ بابا جان نے خوشگواریت سے کہا، کمال ہے، میں بھی کچھ دنوں سے ایک بات تم سے کرنا چاہ رہا ہوں، پر سمجھ نہیں پاتا کیسے کہوں۔ ایسی کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، بابا جان بولے، بات کرنے کی ہمت پہلے تم نے کی ہے، اس لیے پہلے تم بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو۔ وہ سوچ کر آئی تھی ہر حال میں ان سے بات کروں گی، پر اب گڑبڑا گئی تھی وہ۔ بابا جان میں اتنا بول کر وہ ہانپنے لگی تو بابا جان نے اپنے ہاتھ پر رکھا اس کا ہاتھ تھام کر حوصلہ دینے کے انداز میں کہا، بولو ملیحہ، کیا بات ہے؟ بابا جان میں آپ کو کسی سے ملوانا چاہتی ہوں۔ آخر اس نے کہہ ہی دیا۔ کس سے؟ وہ حیرت سے بولے۔ وجدان مصطفیٰ سے۔ بولنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے جھکے سر کو کچھ اور جھکا لیا۔ بابا جان کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئی تھیں۔ یہ وجدان مصطفیٰ کون ہے اور تم اسے کیسے جانتی ہو؟ میں اس سے لائبریری میں ملی تھی۔ ملیحہ کی جھکی پلکیں، رکا رکا انداز، بابا جان نے بہت کچھ عرض کر لیا تھا۔ غیر محسوس انداز میں ملیحہ کا ہاتھ چھوڑتے وہ پتھریلے لہجے میں بولے، مجھے اس سے کیوں ملوانا چاہتی ہو؟ وہ بولی تو آواز کچھ اور دھیمی ہو گئی، بابا جان میں اس سے، مگر ہزار کوشش کے بعد بھی محبت کا لفظ شرم نے زبان پر آنے نہ دیا۔ جملہ ہی بدلتے ہوئے کہا، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور آنکھیں میجے ان کے رد عمل کا انتظار کرنے لگی۔ پھر ملیحہ نے ان کی آواز سنی، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ ملیحہ نے آنکھیں کھولی، سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور خواہش کی کاش کبھی نہ دیکھا ہوتا۔ ان کا چہرہ کسی چٹان کی طرح سخت اور بے جان تھا، لیکن آنکھیں آگ اگل رہی تھیں۔ بے دم سی پکار کی صورت اس کی زبان سے نکلا، بابا جان جاؤ۔ وہ کٹور پن سے بولے۔ ملیحہ تڑپ اٹھی، بابا جان میری بات تو سنیں۔ اس نے بابا جان کا ہاتھ تھام کر کچھ کہنا چاہا۔ بابا جان بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹک کر کاٹدار آواز میں بولے، میں ایک اور لفظ سننا نہیں چاہتا، نہ تمہاری صورت دیکھنا چاہتا ہوں، چلی جاؤ یہاں سے۔ ملیحہ کو لگا کسی نے اس کے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی، بابا جان آپ ایک بار اس سے مل تو لیں، وہ بہت اچھا ہے۔ ملیحہ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے۔ ملیحہ نے زندگی میں پہلی بار ان کی پرجلال آواز کی گونج سنی تھی۔ وہ جھٹکے سے اسے ہٹا کر کھڑے ہو گئے۔ ملیحہ ان کے پاؤں پکڑ کر رو پڑی، ایسا مت کریں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اسے بھول جاؤں۔ ملیحہ کو لگ رہا تھا آتش دان میں جلتی آگ نے اس کے بدن میں رستہ بنا لیا ہے اور اب اس کا اندر سوکھی لکڑی کی طرح جل رہا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے شان سے سر اٹھائے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر پڑتے شعلوں کے عکس نے انہیں چٹان جیسی سختی دے رکھی تھی۔ اور ان کے پیر پکڑ کر ان کے گھٹنے سے پیشانی ٹکا کے روتی ملیحہ خاک ہوتی جا رہی تھی، تو مجھے بھول جاؤ۔ وہ کتنے آرام سے کہہ رہے تھے۔ ملیحہ رونا بھول گئی۔ اس نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور سرگوشی جیسی آواز میں فریاد کی، میں مر جاؤں گی بابا جان۔ مر جاؤ گی تو کندھے پہ اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے دفنا آؤں گا، لیکن اگر نافرمانی کرو گی تو مرتے دم تک تمہاری صورت نہیں دیکھوں گا۔ اس کے رحم کی آخری اپیل بھی بے رحمی سے مسترد ہو گئی۔
ملیحہ کو اچانک ہی لگنے لگا کہ ہوا میں آکسیجن ختم ہو گئی ہے۔ آخر وہ اپنے نیم جان وجود کو سنبھالتے ہوئے اٹھی اور شکستہ قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ دروازے کو اپنے پیچھے بند کرتے وہ وہیں دروازے کے پاس گر سی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایک تواتر سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے، مگر وہ بے نیازی سے لم بیچے ساکت بیٹھی تھی۔ رات گزر چکی تھی، فجر اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ ملیحہ سیدھی ہو کر بیٹھی، اتنے غور سے اذان کے الفاظ سننے لگی جیسے پہلی بار سن رہی ہو۔ ایک عدالت ایسی ہے جہاں سے میرے رحم کی اپیل مسترد نہیں ہوگی۔ ایک امید نے اس کے مردہ جسم میں جان ڈال دی تھی۔ وہ اٹھی مگر لڑکھڑا گئی۔ ساری رات ایک ہی زاویے سے بیٹھنے سے اس کا جسم اکڑ گیا تھا۔ وہ پھر اٹھی، پار اس کے قدموں نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ وضو کر کے وہ جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ نماز تو وہ ہر روز 5 وقت کی پڑھتی تھی، مگر اتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ پہلی دفعہ پڑھ رہی تھی۔ وہ فرضوں کی دوسری رکعت میں تھی کہ دستک کے بعد کوئی دروازہ کھول کر کمرے میں آ گیا۔ نماز ختم کرتے ملیحہ نے دائیں جانب سلام پھیر کر بائیں طرف گردن موڑ کر سلام پھیرا تو نظر سیاہ پٹیوں والی چپلوں میں مقید سرخ و سفید پیروں پر رک گئی۔ آج سے 3 دن بعد یعنی جمعہ کے روز تمہارا نور خدا کے ساتھ نکاح ہے۔ تمہیں جو بھی تیاری کرنی ہے آج اور کل میں مکمل کر لینا۔ زیادہ بڑا فنکشن نہیں، تمہارے ننیال والے ہوں گے اور میرے کچھ دوست، شاید کچھ مہمان نور خدا کے بھی ہوں۔ تم جن کو بلانا چاہو ان کے ناموں کی فہرست بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ۔ رات آزمائش اور صبح سزا لے کر آئی ہے۔ اس نے سوچا، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایک آنسو اس کے گال پر بہہ گیا۔ بابا جان ایک نظر اس کی خاموشی کو دیکھ کر کمرے سے باہر آ گئے، پھر سیڑھیاں اتر کر ہال کے دروازے سے باہر لان میں نکل آئے۔ نور خدا اپنی روٹین کے مطابق ٹریک سوٹ پہنے ایکسرسائز کے لیے لان میں آئے تو بابا جان کو اس وقت وہاں دیکھ کر حیران ان کے پاس آ گئے۔ کیا بات ہے بابا جان، آج صبح صبح لان میں نظر آ رہے ہیں؟ کیا آرمی لائف کا شیڈیول دوبارہ سے شروع کرنے کا ارادہ ہے؟ خوش دلی سے مذاق کرتے ہوئے بولے، مگر بابا جان کے چہرے پر سنجیدگی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں نور خدا، بلکہ یوں سمجھو میں ایک فیصلہ کر چکا ہوں اور تمہیں اس کی اطلاع دے رہا ہوں۔ کہیے بابا جان۔ میں تمہاری اور ملیحہ کی شادی طے کر رہا ہوں۔ نور خدا آخر انسان ہی تھے جن کے سینے میں دل دھڑکتا تھا اور اس دل میں جذبات تھے۔ ملیحہ کی بے تکلفی، بے ساختگی کے باوجود کبھی کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ انہیں معلوم تھا وہ ملیحہ کے لیے کبھی بھی خاص نہیں بن سکے، بلکہ ملیحہ ان کے لیے خاص تھی۔ یہ سچ تھا، انہوں نے ملیحہ کو پانے کی خواہش کبھی نہیں کی، لیکن وہ بن مانگے انہیں مل رہی تھی۔ وہ خوش کیسے نہ ہوتے، مگر بابا جان کے سامنے خوشی کا اظہار نہیں کر سکے۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ جمعے کی شام تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے گا اور ہفتے کو ولیمہ، اس کے بعد میں چاہتا ہوں تم دونوں کچھ دنوں کے لیے لندن چلے جاؤ، وہاں گھوم پھر آنا، تو وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ جمعے کو؟ یعنی صرف 3 دن بعد؟ بابا جان اتنی جلدی کی کیا ضرورت ہے؟ بات ضرورت کے نہیں، میرے فیصلے کی ہے۔ وہ اپنے محسوس انداز میں بولے، میں اپنی اولاد سے اس بات کی توقع کرتا ہوں کہ وہ میرے فیصلوں کو مانیں گی۔ پھر کچھ نرم پڑتے ہوئے کہا، سیدھی سی بات ہے نور خدا، لڑکا اور لڑکی گھر میں ہے، کل میں کسی وقت بھی پڑھوائے جا سکتے ہیں، تو پھر انتظار کس لیے؟ آپ ملیحہ کی مرضی معلوم کر چکے ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ میں ابھی اسی کے پاس آ رہا ہوں۔ یہ جملہ ان کے لیے زندگی کا واضح پیغام تھا۔ وہ بے اختیار بابا جان کے گلے لگ گئے۔ بنا مانگے ہی زندگی نے آج وہ دیا کہ ساری عمر شکر میں گزرے گی۔ بولنے کے بعد انہیں دھیان آیا کہ کس سے کیا بول گئے ہیں۔ ان سے الگ ہو کر وہ خجالت سے سر کھچانے لگے۔ بابا جان ایک مسکراتی نگاہ ان پر ڈال کر آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے بابا جان کو جاتے ہوئے دیکھا۔ ایک گہری مسکراہٹ ان کے چہرے پر پھیل گئی۔ انسان بہت جلد باز ہے، کبھی تو سمندر کی بے رحم موجوں کا مقابلہ کرتے اچانک کنارہ نظر میں آ جائے تو اسے نظر کا دھوکہ سمجھ کر خود کو لہروں کے حوالے کر دیتا ہے، اور یہ تحقیق بھی نہیں کرتا کہ وہ جہاں ڈوبا ہے وہاں سائل تھا، اور کبھی صحرا میں چمکتی ریت کو پانی سمجھ کر جلستی ریت میں دوڑتا جاتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ ابلا پائی کا یہ سفر تشنگی کو بڑھا تو نہ دے گا۔ مگر ہر غلطی نظر انداز نہیں کی جاتی، کچھ غلطیوں پر سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ نور خدا کو بھی اس ایک مسکراہٹ کا خمیازہ تمام عمر ادا کرنا تھا۔ 8 بجتے ہی ملیحہ نے سمیرہ کو فون کر دیا اور چھوٹتے ہی کہا، تم ابھی اور اسی وقت یہاں آ جاؤ۔ تو ہے، کیا ہوا؟ وہ حیران تھی۔ ملیحہ جھنجھلا گئی، سوال مت کرو، بس فوراً گھر آ جاؤ۔ مگر ملیحہ کچھ بتاؤ تو صحیح، بتانے کے لیے ہی تو بلا رہی ہوں۔
اس کی آواز میں نمی محسوس کر کے سمیرہ پریشان ہوگی مگر خود کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں، تم پریشان مت ہونا۔ 15 منٹ ہی بعد ہی سمیرہ ملیحہ کے کمرے میں تھی۔ ملیحہ کی زبان سے سب حال سن کر وہ واقعی بکھلا گئی۔ تم نے تو کہا تھا تم نور الہدیٰ سے محبت کرتی ہو، تو یہ وجدان بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ وہ عاجزی سے بولی۔ میں تو اب بھی کہوں گی کہ مجھے ہادی بھائی سے محبت ہے، مگر اپنی زندگی میں صرف وجدان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ سمیرہ نے سر پکڑ لیا۔ اپنے بابا جان کو تم مجھ سے بہتر جانتی ہو، ان کی ضد مثالی ہے، وہ اپنا فیصلہ بدل لیں گے، ایسا تو سوچنا بھی فضول ہے۔ وہ کسی کے سمجھانے سے سمجھنے والے نہیں، لیکن اللہ کے واسطے تم تو کچھ سمجھداری سے کام لو۔ اس نے بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ملیحہ سے کہا، پھر اس کے قریب بیٹھی سمجھانے لگی، دیکھو ملیحہ، سچ تو یہ ہے نور الہدیٰ اور وجدان کا کوئی مقابلہ نہیں، بلکہ غیر جانبداری سے اگر دیکھو تو نور الہدیٰ وجدان سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے MBA کیا ہے، کس قدر زمین جائیداد کے مالک ہیں شاید انہیں بھی ٹھیک سے اندازہ نہ ہو، اور کیا غضب کی پرسنالٹی ہے۔ میں نے ایسا خوبصورت مرد اپنی زندگی میں کوئی اور نہیں دیکھا۔ پھر وہ کوئی انجان تو نہیں؟ 2.5-3 مہینے سے تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہو، ان کی ہر اچھی بری عادت سے تم واقف ہو، رخصت ہو کر بھی تمہیں کہیں اور نہیں جانا۔ شادی کے بعد تم یہ پھر اپنے اسی گھر میں رہو گی۔ سب سے بڑھ کے نور الہدیٰ کو تمہاری بہت پرواہ ہے، میں نے خود دیکھا تھا۔ شادی کے بعد وہ جب تمہیں لینے آئے تھے تو اس طرح تمہارا خیال کر رہے تھے جیسے تم کانچ کی گڑیا ہو۔ اور وجدان کیا ہے؟ صرف LLB ہی تو کیا ہے، ابھی تو اسے اپنا کیریئر بھی بنانا ہے، اسٹیٹس اچھا ہے، مگر نور الہدیٰ کی طرح کروڑوں کا مالک تو وہ نہیں۔ پرسنالٹی ٹھیک ٹھاک ہی ہے، مگر نور الہدیٰ کی طرح ڈیشنگ تو نہیں۔ وجدان کہیں بھی نور الہدیٰ کے سامنے نہیں ٹکتا، اس میں ہے ہی کیا جو نور الہدیٰ کے سامنے ٹک پائے؟ ملیحہ نے سمیرہ کو دیکھا، وہ تھکی تھکی سی آواز میں کہا، اس میں کیا ہے سمیرہ، مجھے نہیں معلوم، مگر جس پل وہ میرے ساتھ ہوتا ہے لگتا ہے یہی زندگی ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی تو بات ایسی تھی۔ سمیرہ نے گھبرا کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر لیا۔ ملیحہ، یہ بس کچھ دن کی تکلیف ہے، صبر سے جھیل لو، پھر دیکھنا نور الہدیٰ کبھی تمہیں تکلیف نہیں ہونے دیں گے، وہ تمہیں خوش رکھیں گے۔ وہ عاجزی سے بولی، میں جانتی ہوں سمیرہ، وہ مجھے خوش رکھیں گے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ہادی بھائی کے ساتھ خوش نہ رہوں، مگر زندہ نہیں رہوں گی۔ ملیحہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو تم پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو۔ سمیرہ نے اسے شانوں سے پکڑ کے جھنجھوڑ دیا اور ملیحہ ایک دم ہی پھوٹ کر رو پڑی۔ سمیرہ نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے نرمی سے کہا، اس طرح خود کو تھکانے کا کیا فائدہ، سنبھالو خود کو، اور جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ وہ اذیت سے بولی، ہو تو جانے دو، پر جب میں خود کو اس کے بغیر سوچتی ہوں تو میرا دم گھٹتا ہے۔ ملیحہ پلیز، سمیرہ نے اسے روکنا چاہا۔ وہ خوابناک لہجے میں دھیرے دھیرے بولتی رہی، جانتی ہو جب وہ مجھے دیکھتا ہے تو میری روح تک اس کے اختیار میں چلی جاتی ہے، اس کی زبان سے نکلا ہر لفظ میرے دل پر وہی کی طرح اترتا ہے، میرا تو دھیان اس کی ذات سے نہیں ہٹتا۔ میری نظر کسی اور طرف کیسے جائے گی؟ وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں انکار کر دیتی، پر اس نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ میں تو خود بھی اپنی نہیں رہی، کسی اور کی کیسے ہو جاؤں؟ لیکن بابا جان نہیں سمجھتے، میں مر جاؤں گی سمیرہ، میں سچ مچ مر جاؤں گی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو دی، یوں کہ اسے گلے سے لگا کر چپ کراتی سمیرہ خود بھی رو پڑی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، پھر اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے۔ وہ بیڈ سے اٹھی، ملیحہ کو بھی ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ اٹھاتے ہوئے بولی، اٹھو اور چلو میرے ساتھ۔ مجھے پتہ ہے محبت کرنا پھر جوڑ دینا دونوں ہی باتیں تمہارے لیے آسان نہیں۔ میں ابو چاچو کو سب بتا دیتی ہوں، ابو یوں بھی وجدان کو بیٹا مانتے ہیں، وہ ضرور پھپھا جان کو منا لیں گے، اور بالفرض نہیں منا سکے تو بھی تم پر ان کا بہت حق ہے۔ فریال پھپھو کی موت سے ہمارے تمہارے رشتے تو نہیں مر جاتے نا؟ وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں تھی، اور اپنا ہاتھ چھڑاتے اس نے تعصب بھری نگاہ سمیرہ پر ڈال کر کہا، بابا جان نے اس لیے تو مجھے پال پوس کر بڑا نہیں کیا کہ میں انہیں چھوڑ کر چلی جاؤں۔ پھر وہ قطعیت سے بولی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، نہ کسی اور سے مدد مانگ کر بابا جان کو شرمندہ کروں گی۔ یہ باپ بیٹی کا معاملہ ہے، میں خود انہیں منا سکی تو ٹھیک، ورنہ جو وہ کہیں گے وہی کروں گی۔ تم بس اتنا کر دو، بابا جان سے مجھے ساتھ لے جانے کی اجازت لے لو، میرا وجدان سے ملنا بہت ضروری ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے بابا جان مجھے اکیلے جانے کی اجازت نہیں دیں گے، جس طرح ایک رات میں انہوں نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اب نہ انہیں مجھ پر اعتماد نہیں رہا۔ وہ آخر میں آرزودہ سی ہو گئی۔ سمیرہ نے الجھ کر کہا، تم کیا کرنا چاہتی ہو؟
وجدان کو بابا جان کے سامنے لا کھڑا کرنا چاہتی ہو؟ مجھے یقین ہے بابا جان اگر ایک بار اس سے مل لیں گے تو میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کچھ تو وجدان بھی ایسا ہے کہ ایک بار جس سے مل لے اس کے دل میں اتر جاتا ہے۔ وہ بہت یقین سے کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے، میں پھپھا جان سے اجازت لے کر آتی ہوں، تب تک تم ذرا کپڑے بدل کر اپنا حلیہ ٹھیک کر لو، سمیرا نے کہا، پھر اٹھ کر بابا جان کے پاس آ گئی جو اس وقت اسٹڈی میں موجود تھے۔ حالانکہ وہ سوچ کر آئی تھی کہ اسے ان سے کیا کہنا ہے، پھر بری طرح گھبرا گئی۔ بابا جان کی شخصیت ایسی تھی کہ سامنے والا ہاں مہاں ہی نروس ہو جائے، اور سمیرا کے پاس تو نروس ہونے کی وجہ بھی تھی۔ السلام علیکم پھپھا جان، اس نے تھوک نکل کر سلام کیا۔ ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھے بابا جان نے اپنے سامنے ایک کھلا زمینوں کے حساب کتاب کا رجسٹر بند کیا، سمیرا کو اپنی نظروں کی گرفت میں لے کر بولے، وعلیکم السلام، بیٹھو بیٹا۔ سمیرا ایک کرسی پر ٹک گئی تو انہوں نے کہا، کیسی ہو، گھر میں سب خیریت ہے؟ جی پھپھا جان، اللہ کا شکر ہے۔ پھر انہوں نے اتنی صبح اس کی آمد پر کوئی سوال نہیں کیا۔ پھر وہ خود ہی بتانے لگی، 8 بجے ملیحہ کا فون آ گیا تھا، کہنے لگی جلدی سے گھر آؤ، یہاں آ کر اس کی شادی کا پتہ چلا تو میں نے سوچا آپ کو مبارکباد دے دوں، تمہیں بھی مبارک ہو۔ خیر مبارک، لیکن پھپھا جان شادی کی تیاری بھی تو کرنی ہے، دن بھی تو کتنے تھوڑے ہیں۔ ملیحہ نے فون پر بتا دیا ہوتا تو میں امی اور چاچی جان کو بھی ساتھ لے کر آتی۔ آج سوچ رہی ہوں آج ہی اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جاتی ہوں، کل امی جان آئیں گی تو باقی کی شاپنگ ان کے ساتھ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ اسے گہری نظروں سے کھوج رہے تھے اور سمیرا کی ہتھیلیاں تک پسینے سے بھیگ گئیں۔ تو میں ملیحہ کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں لے جاؤ، اور ڈرائیور کے ساتھ جانا، میں ابھی کسی سے کہہ کر گاڑی تیار کروا دیتا ہوں۔ جی پھپھا جان، وہ سعادت مندی سے کہتی گردن ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سمیرا، بابا جان نے اسے آواز دی۔ جی پھپھا جان، وہ ایک دم سے ڈر کر پلٹی۔ خریداری کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے بیٹا، انہوں نے کہا، پھر ڈرار میں سے ہزار کے نوٹوں کی 2 موٹی گڈیاں نکال کر ٹیبل پر رکھ دیں۔ سمیرا نے آگے آ کر وہ گڈیاں اٹھا لیں، پر خیال رہے شام 7 بجے سے پہلے تم دونوں گھر پہنچ جاؤ۔ شام کو ملیحہ اور نور خدا کی منگنی کی تقریب ہے، میں نے افتخار سے فون پر بات کر لی ہے اور سب لوگوں کو لے کر شام میں یہاں آ جائے گا۔ سمیرا کا جی چاہا سامنے والی دیوار پر جا کر زور سے سار مارے، مگر جب سے مسکرا کر اللہ حافظ کہتی وہ مڑ گئی۔ اس کے جانے کے بعد بابا جان نے ریسیور اٹھایا، کوئی نمبر ڈائل کرنے لگے۔ ملیحہ کے کمرے میں آ کر سمیرا نے سانس چھوڑتے ہوئے خود کو ریلیکس کیا، پھر ملیحہ کو دیکھا جس نے اس کے کہنے کے باوجود کپڑے نہیں بدلے، ابھی تک اس جارجٹ کی ساڑی میں تھی۔ اتنا تھا کہ اس نے اوپر سے میرون شال اوڑھ لی تھی، البتہ منہ ہاتھ دھو کر بال بنائے تھے۔ سمیرا نے اسے ہی غنیمت سمجھا۔ وہ جب گاڑی میں بیٹھ چکی تو سمیرا نے اسے اطلاع دی، شام کو تمہاری منگنی ہے، پھپھا جان صاحب رشتہ داروں کو فون کر کے بتا چکے ہیں، پھر مجھ سے کہا شام 7 بجے تک تمہیں گھر لے آؤں۔ ملیحہ نے کوئی جواب نہیں دیا، کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کار کیسر فاروقی سے نکل کر مین روڈ پر آ گئی تھی۔ اس روڈ پر آگے جا کر ایک ذیلی سڑک تھی، لائبریری اسی سڑک پر واقع تھی۔ مین روڈ پر آتے ہوئے وہ لوگ ٹریفک جام میں پھنس گئے۔ سمیرا نے ڈرائیور سے کہا، ذرا جا کر معلوم تو کرو ٹریفک کیوں رکا ہے۔ ڈرائیور جی اچھا کہہ کر اتر گیا، کچھ دیر بعد واپس آ گیا۔ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے پلٹ کر کہا، کچھ دیر لگ جائے گی، آگے کسی موٹر سائیکل سوار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ایمبولینس وغیرہ تو پہنچ گئی ہے، زخمی کو ہاسپٹل بھیج کر پولیس اپنا باقی کام نپٹا کر رستہ کھول دے گی۔ بار بار بے چینی سے پہلو بدلتی ملیحہ سمیرا سے بولی، یہ ٹریفک تو نہ جانے کب کھلے گی، لائبریری کا یہاں سے زیادہ فاصلہ بھی نہیں، میں پیدل نکلتی ہوں۔ ٹھیک ہے، سمیرا نے اختلاف نہیں کیا۔ پھر ملیحہ نے ڈرائیور کی طرف رخ کیا، تم سمیرا کو چھوڑ کر گھر واپس چلے جانا، میں خود ہی آ جاؤں گی۔ اور کار سے اتر کر گاڑیوں کے بیچ میں سے گزرتی فٹ پاتھ پر آ گئی۔ تیز قدموں سے چلتے ہوئے کچھ آگے جا کر اس نے ایک نظر سڑک پر ڈالی جہاں بہت سے لوگ بھیڑ کی شکل میں جمع تھے، کسی شخص کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولینس میں چڑھایا جا رہا تھا۔ رش اس قدر تھا ملیحہ صرف زخمی کے پیر ہی دے سکی۔ قریب پہنچ کر ملیحہ نے اندر کا ایک چکر لگایا، پھر باہر آ گئی۔ اسے وجدان کہیں نظر نہیں آیا۔ ابھی 10 بجنے میں تو آدھا گھنٹہ باقی ہے، اس نے خود کو تسلی دی۔ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی، پر اس کا انتظار ہی رہا۔ 10 بجے تک تو ملیحہ اپنے اضطراب کو دباتی رہی، لیکن 10 بجتے ہی اس کی بے چینی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ آپ کا انتظار میں نے ہر روز کیا ہے۔ اس وقت تو یہ سن کر ملیحہ نے کچھ محسوس نہیں کیا تھا، مگر اب سمجھ آ رہا تھا انتظار کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ گیٹ پر نظریں جمائے اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔
جانے کتنا وقت بیت گیا۔ کوئی اس سے پوچھتا تو کہہ دیتی صدیاں بیت گئیں۔ گیٹ پر کھڑا واچ مین اور آتے جاتے لوگ اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر سب کچھ فراموش کیے، بس وجدان کے آنے کی دعا مانگتی رہی۔ 5 بجتے ہی وہ بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لائبریری کی دوسری جانب ایک جنرل سٹور تھا۔ یہاں سڑک کراس کرتی سٹور میں گھس گئی۔ ہیلو، چوتھی بیل پر فون ریسیو کیا گیا۔ سمد آواز پہچان کر ملیحہ کے ہونٹ پہ آواز ہلے۔ اس وقت وہ سمیرا کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سمیرا کو بلا دیں، اس نے جلدی سے کہا تو اسے ہولڈ کرنے کا کہا گیا۔ ہیلو، کچھ دیر بعد ایئر بیس پر سمیرا کی آواز ابھری۔ سمیرا، اتنا بولنے کے بعد ہی ملیحہ کا گلا رند سا گیا تھا۔ اس ڈر سے وہ کہیں رو نہ پڑے، ملیحہ خاموش ہو گئی۔ سمیرا اس کی آواز پر حیران، خاموشی پر پریشان ہو اٹھی۔ ملیحہ، یہ تم ہو؟ خاموش کیوں ہوگی؟ پلیز بتاؤ سب ٹھیک تو ہے؟ کچھ ٹھیک نہیں۔ سمیرا دہل گئی۔ ہوا کیا ہے؟ ملیحہ نے اس کی بات انسنی کرتے ہوئے کہا، مجھے وجدان کا ایڈریس چاہیے۔ اب چپ ہونے کی باری سمیرا کی تھی۔ قدرے پریشان ہونے کے بعد اس کی آواز آئی، وجدان نہیں آیا۔ پھر اس نے کہا، تم ایسا کرو، چاچو کے آفس فون کرو، وہیں ہوگا۔ تمہیں فون کرنے سے پہلے وہاں فون کیا تھا، پر وہ کئی مہینے سے آفس نہیں آ رہا، تو کورٹ میں ہوگا۔ تم نے معلوم کیا؟ جب وہ آفس چھوڑ چکا ہے تو کورٹ میں کیا کرے گا؟ ویسے بھی کورٹ 4 بجے بند ہو جاتا ہے اور اس وقت 5 بج رہے ہیں۔ ملیحہ نے جھنجھلا کر کہا، اوہ سوری۔ سمیرا کو احساس ہوا اس کے سوال ملیحہ کو زچ کر رہے ہیں، تو فوراً سنبھل کر بولی، اچھا ایڈریس نوٹ کرو، 1 منٹ۔ ملیحہ نے اپنے بیگ سے پین اور پاکٹ سائز ڈائری نکالی۔ ایڈریس نوٹ کرتے ہی فون رکھ دیا۔ دکاندار کو پیمنٹ کرتی وہ باہر آ گئی۔ سڑک کے کنارے خالی ٹیکسی تھی۔ ملیحہ تیزی سے دروازہ کھول کر ٹیکسی میں جا بیٹھی۔ پھر کے انتظار میں اونگتے ڈرائیور نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بی بی کدھر جائیں گی؟ ملیحہ نے ہاتھ میں پکڑا کاغذ دیکھا اور بولی، BECHS کالونی۔ وہ یہاں تک تو آ گئی تھی، پر اب اس ڈبل سٹوری بنگلے کے گیٹ کے سامنے کھڑی سوچ رہی تھی کہ اگر گیٹ وجدان کے علاوہ کسی اور نے کھولا تو کیا کہہ کر اسے بلوائے گی؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ملیحہ نے سر جھٹک کر نیم پلیٹ پڑھتے ہوئے ایڈریس کی تصدیق کی، پھر بیل بجا دی۔ دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی، پھر گیٹ کھل گیا۔ سبز آنکھوں والی لڑکی کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کسی اور کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ شاید اسی لیے اس نے بنا پوچھے دروازہ کھول دیا۔ اب ملیحہ کو دیکھ کر سٹپٹا گئی تھی۔ آپ کون ہیں؟ ملیحہ اس سوال پر گھبرا سی گئی۔ پھر اس نے ہاتھ میں دبی چٹ اس کی طرف بڑھائی، یہ ایڈریس آپ کے گھر کا ہے؟ لڑکی نے چٹ لے کر ایڈریس دیکھا، پھر اسے واپس کرتے ہوئے کہا، ایڈریس تو یہی ہے، پر آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وجدان مصطفیٰ سے۔ کیا وہ گھر پر ہیں؟ ملیحہ نے کوشش کی کہ اپنا لہجہ نارمل ہی رکھیں، پر سوال ہی ایسا تھا جس پر لڑکی کا چونکنا لازم تھا۔ آپ کون ہیں اور وجدان سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ میرا نام ملیحہ فاروقی ہے، پلیز آپ وجدان کو بلا دیجیے، میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں اچانک ہی تنفر چلکنے لگا، پھر وہ کاٹدار لہجے میں بولی، وجدان گھر پر نہیں، اور جھٹکے سے گیٹ بند کرنے لگی۔ ملیحہ نے ہاتھ رکھ کر اسے روکتے ہوئے پوچھا، 1 منٹ، کیا آپ کو معلوم ہے وہ کہاں ہے اور کب تک آئیں گے؟ نہیں۔ وہ ایک لفظ بول کر ملیحہ کا چہرہ دیکھنے لگی، جو بیگ سے پین نکال کر اس کے کاغذ کے پیچھے کچھ لکھنے لگی تھی۔ وجدان جیسے گھر آئیں ان سے کہیے گا اس نمبر پر مجھ سے بات کر لیں۔ ملیحہ نے کاغذ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ لڑکی نے کاغذ اس کے ہاتھ سے لے کر گیٹ بند کر دیا۔ ملیحہ نے دیوار کا سہارا لیا، ورنہ گر پڑتی۔ گھر پہ نہیں، آفس پہ نہیں، پھر کہاں چلا گیا؟ لائبریری کیوں نہیں آیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بھول گیا ہو؟ خود کلامی کے جواب میں وجدان کی آواز اس کے کانوں میں گونج گئی، جب سے آپ کو حفظ کیا ہے خود کو بھول گیا ہوں۔ ایک ٹھیس سی اٹھی تھی جس کو دباتے وہ ٹیکسی میں آ بیٹھی۔ آرٹسٹ کونسل چلو، ملیحہ نے کل اپنی پینٹنگ عشق کے آتش وجدان کو گفٹ کر کے نمائش سے ہٹوائی تھی، اور یہ بات وجدان کے علم میں تھی۔ ملیحہ اس امید پر آرٹسٹ کونسل آئی کہ شاید وجدان پینٹنگ لینے وہاں آیا ہو، مگر وہ وہاں بھی نہیں ملا۔ ملیحہ نے اپنے نمبر کے ساتھ وجدان کے نام میسج چھوڑا اور نمائش والے پورشن میں آ گئی، اس امید پر ایک ایک شخص کا چہرہ دیکھتی رہی، شاید وجدان ہوگا، مگر اس کی نگاہیں نامراد لوٹ آئیں۔ ڈرائیور کو واپس لائبریری جانے کا کہتے ہوئے اس نے ریسٹ واچ پر نظر دوڑائی تو 5:45 ہو رہے تھے۔ اسے گھر سے نکلے 8 گھنٹے سے زیادہ بیت چکے تھے۔ آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایک پل مجھے نہیں دے سکتی؟ اس وقت وجدان کے لہجے میں جتنی التجائیں تھیں اس سے زیادہ اس وقت ملیحہ کے چہرے پر رقم تھیں۔ لائبریری پہنچ کر ملیحہ نے ہال کا ایک چکر لگایا، وجدان کو نہ پا کر کچھ سوچتے ہوئے واچ مین کے پاس آئی۔ خان صاحب، آپ سے کسی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ پوچھو۔
خان صاحب کی اجازت کے بعد مزید بولی۔ 24-25 سال کا سانولے رنگ کا لڑکا، قد تقریباً 6 فٹ، آنکھوں اور بالوں کا رنگ سیاہ ہے اور اکثر یہاں آتا ہے۔ کیا صبح یہاں آیا تھا؟ وکیل صاحب کا تو نہیں پوچھتا، خان صاحب نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا۔ ملیحہ فوراً بولی، ہاں میں انہی کا پوچھ رہی ہوں۔ 2-3 مہینے سے روز آتا ہے پر آج نہیں آیا۔ آپ کو یقین ہے وہ نہیں آئے؟ ملیحہ کی بات پر وہ ہنسنے لگے۔ کیا بات کرتا ہے؟ صبح سے ہم ادھر بیٹھا ہے، آتا کو دکھتا نہیں۔ وہ اتنے یقین سے کہہ رہا تھا کہ ملیحہ کو اس کی بات ماننا پڑی۔ وہ ڈگمگاتے قدموں سے سیڑھیوں تک آ گئی۔ میں سارا دن آپ کا انتظار کروں گا۔ ایک سرگوشی کہیں آس پاس سنائی دی۔ ملیحہ نے تڑپ کر کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس کا ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے سیڑھیوں پر بیٹھ کر سر گھٹنوں پر رکھ لیا۔ 6:30 بجے جب ملیحہ نے کیسر فاروقی میں قدم رکھا تو اپنا یقین ہار چکی تھی۔ اس کی ہار کا چہرہ ڈرائنگ روم میں موجود کوئی شخص نہ دیکھ لے، اس لیے وہ پچھلی طرف ہال کے دروازے سے اندر آئی۔ بہادر، میرے لیے کوئی فون تو نہیں آیا تھا؟ پاس سے گزرتے بہادر کو روک کر اس نے پوچھا۔ نہیں بی بی صاحب، پر آپ کہاں چلی گئی تھی؟ وہ بھی آج کے دن؟ ملیحہ کی آخری امید بھی ختم تھی۔ وہ بہادر کو جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھوتے ہوئے اس نے آنسوؤں کے ہر نشان کو بے دردی سے رگڑ ڈالا۔ پھر تولیے سے چہرہ خشک کرتی ڈریسنگ روم میں آ گئی۔ الماری کے دونوں پھٹ کھولے۔ وہ باری باری ہر سوٹ کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر بہت سوچ کر اس نے پیچ کلر کے ڈریس کو نکالا تو نظر اس کے پیچھے لٹکتے سوٹ پر ٹھہر گئی۔ پنک کلر کے چوڑی دار پجامے پر سفید قمیض تھی، جس پر پنک رنگ کے موتیوں سے گلے اور قمیض کی ہاف سلیوز پر نفیس کام بنا ہوا تھا۔ پنک اینڈ وائٹ کنٹراسٹ دوپٹے کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے کچھ یاد آیا۔ تم سفید رنگ مت پہنا کرو، اس رنگ میں تم اتنی پیاری لگتی ہو کہ ڈر لگتا ہے نظر نہ لگ جائے۔ نظر تو لگ چکی نور خدا، اب کس بات کا ڈر؟ اس نے سوچا اور وہیں سوٹ باہر نکال لیا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہونٹوں پر پنک کلر کی لپسٹک کی تہ جما لی۔ ملیحہ زندگی میں پہلی بار اتنے اہتمام سے تیار ہوئی۔ دونوں کلائیوں میں بر کا وائٹ اور پنک چوڑیاں ڈال کر اس نے کانوں میں چاندی کے آویزے پہنے، پھر بیڈ پر آ بیٹھی۔ جھک کر سینڈل پاؤں میں ڈال کر اس نے بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر پھیلایا۔ کھلے بالوں کو ایک ہاتھ سے سنوارتی اس نے ایک نظر آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر ڈالی۔ کی تاریخ میں میرے لیے روشنی، رنگ اور امید تینوں ختم ہو چکے ہیں، لیکن نور خدا فاروقی، انہیں آپ کی زندگی میں ہمیشہ رہنا چاہیے، اس نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر قدم رکھتے ہی ملیحہ کی نظر بلیک پینٹ پر میرون شرٹ پہنے نور خدا پر پڑی۔ اس پل نور خدا نے بھی دروازے کی طرف دیکھا۔ نور خدا کی آنکھوں کی وہ چمک ملیحہ کے لیے نئی تھی۔ اس نے پلکیں جھکا لی۔ باقی لوگ بھی ملیحہ کی طرف متوجہ تھے۔ پل بھر میں اس کی کزن نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا، مگر سمیرا اٹھ نہیں سکی۔ کسی معجزے کی امید کرتے کرتے ملیحہ کو دیکھ کر اسے احساس ہوا معجزے اب نہیں ہوتے۔ وہ سمجھ گئی ملیحہ وجدان سے نہیں مل سکی۔ حد کرتی ہو بیٹا، آج کے دن شاپنگ پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب دیکھو ذرا، سب آئے بیٹھے ہیں اور تو دلہا بھی موجود ہے، پر دلہن شادی کی شاپنگ کرنے گئی تھیں۔ بڑی ممانی نے اسے دیکھ کر کہا تو ملک نام کچھ بولنے سے پہلے بول پڑے، چھوڑیے بابی، اب باتوں میں مزید وقت کو کیا گوانا، آؤ بیٹی رسم کر لی جائے۔ آخر میں وہ ملیحہ سے بولے۔ ملیحہ نے قدم بڑھایا تو سمیرا ایک دم اس کے کان کے پاس آ کر بولی، انکار کر دو، ہم سب تمہارا ساتھ دیں گے۔ کس کے بل بوتے پر؟ ملیحہ نے اس کی طرف دیکھ کر ذہن میں بچی سرگوشی کی اور آگے بڑھ گئی۔ کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر نور خدا کے پہلو میں بٹھا دیا۔ پھر بابا جان کی اجازت سے نور خدا نے اس کے بائیں ہاتھ کی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دی۔ کھانے کے بعد جب مہمان رخصت ہونے لگے تو ملیحہ سمیرا کے گلے لا کر عاجزی سے بولی، آج رک جاؤ سمیرا۔ سمیرا حامی بھر لیتی۔ پھر اس نے آفاق کو دیکھا جو اشارے سے منع کر رہا تھا تو وہ مجبور ہو گئی۔ آج تو نہیں رک سکتی، مگر کل میں صبح ہی آ جاؤں گی، اس نے ملیحہ کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا، اپنا خیال رکھنا۔ پھر ملیحہ کا گال چوم کر وہ گاڑی میں جا بیٹھی۔ پورچ میں اب صرف وہ بابا جان نور خدا رہ گئے تھے۔ ملیحہ ان کی طرف دیکھے بغیر ہی پلٹ کر اندر چلی گئی۔ وہ ہال میں آئی تو اپنے کمرے کی سیڑھیاں چڑھنے کے بجائے کھلے دروازے سے لان میں آ گئی۔ ننگے پاؤں چہل قدمی کرتے ہوئے ملیحہ کے پیروں کے نیچے بھیگی گھاس کا قالین بچھا تھا، لیکن ملیحہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں سلگتے انگاروں پر ہیں۔ احساس کے باوجود اس نے ٹہلنا بند نہیں کیا۔ برداشت کے راستوں پر ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں پہنچ کر درد بہت بے درد ہو جاتا ہے، اور اسی انتہا پر پہنچ کر صبر کی چادر اوڑھے انسان ایسی کیفیت سے گزرتا ہے جہاں سوال قرار کا نہیں بے قراری کا ہو جاتا ہے۔
پھر جتنا درد بڑھتا ہے اتنا سکون ملتا ہے۔ ملیحہ بھی خود عزیزی کی اس کیفیت سے گزر رہی تھی۔ چکر کاٹ کر بار بار پلٹتے وہ ایک بار پلٹی تو سامنے نور الہدیٰ تھے۔ اچھی خاصی ٹھنڈ ہے اور تم یوں ننگے پاؤں گیلی گھاس پر چل رہی ہو، شال وغیرہ بھی نہیں لی، بیمار پڑ جاؤ گی۔ سہانی شام تھی محبوب نظروں کے سامنے۔ نور الہدیٰ کو شاید کچھ اور کہنا چاہیے تھا پر وہ اس سے ٹوکے بغیر نہ رہ سکی۔ معنی سی جی بول کر ملیحہ ان کے برابر سے گزرتی سیڑھیوں پر بیٹھ کر سینڈل پہننے لگی۔ سینڈل پہن کر اس نے اندر کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے، نور الہدیٰ نے اچانک ہی پوچھ لیا، تم خوش ہو؟ دوسری سیڑھی پر رکھا ملیحہ کا پاؤں اپنی جگہ جم گیا۔ وہ سنبھلی، پھر پلٹ کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا، آپ خوش ہیں؟ نور الہدیٰ نے آنکھیں بند کر کے ہوا میں پھیلی تازگی کو سانس کے ساتھ اپنے اندر اتارتے ہوئے کہا، بہت، تو سمجھے میں بھی خوش ہوں۔ وہ قصداً مسکرائی۔ نور الہدیٰ نے اس کی طرف دیکھا اور پاس چلے آئے۔ میں جانتا ہوں تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ پہلی ہی نظر میں اپنا ہر احساس تمہارے نام کر چکا تھا۔ ملیحہ کے لیے سچ مچ انکشاف تھا۔ پھر اس کے اعصاب پہلے اس قدر ٹوٹ چکے تھے کہ وہ حیران بھی نہ ہو سکی، بس انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ ہاں ملیحہ، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے کہ میرا دل جب بھی دھڑکتا ہے تو شدت کے ساتھ احساس ہوتا ہے مجھے تم سے محبت ہے، اور یہ محبت مجھے زندگی کی طرح عزیز ہے۔ لیکن ایک چیز جو مجھے اپنی زندگی اور اپنی محبت سے زیادہ عزیز ہے، جانتی ہو وہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے پوچھا تو ملیحہ اب بھی خاموش کھڑی بس انہیں دیکھتی رہی۔ تمہاری مسکراہٹ۔ اس دن یاد ہے جب میں اور بابا جان لان میں بیٹھے تھے تو انہوں نے لان چیئرز کی طرف اشارہ کیا جس کی سفیدی اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ ملیحہ نے یوں ہی سر گھما کر دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا ملیحہ سے شادی کرو گے؟ تو میں نے ان سے کہا آئی لو ہر، لیکن میں ملیحہ سے صرف شادی اس صورت میں کروں گا اگر ملیحہ کو اعتراض نہ ہو۔ ملیحہ کو کچھ دن پہلے والا وہ منظر یاد آ گیا اور نور الہدیٰ کا جملہ بھی، میں ملیحہ کی خوشی کی خاطر اپنا دکھ بھی سہ سکتا ہوں۔ غائب دماغ کھڑی تھی۔ اچانک ہی نور الہدیٰ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ملیحہ نے ان کی طرف دیکھا، اس کے بائیں ہاتھ کو تھام کر اس کی انگلی میں پڑی انگوٹھی کے ڈائمنڈ کو انگوٹھے سے ذرا چھو کر بول رہے تھے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا مگر تم میرے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والی ہو، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر تمہارا ذہن مجھے اس رشتے کے ساتھ قبول کر سکے تو ٹھیک، اگر نہ کر سکے تو زبردستی نہیں۔ وہ بولتے ہوئے ایک پل کو چپ سے ہو گئے، پھر اس کا ہاتھ چھوڑ کر بولے، تم جب چاہو میرا ساتھ چھوڑ کر جا سکتی ہو۔ مجھے کہیں نہیں جانا ہادی بھائی، فوراً ہی اس کی زبان سے نکلا اور فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا اور سنبھل کر بولی، رشتے جب بنائے جاتے ہیں تو نور الہدیٰ انہیں نبھایا کرتے ہیں، توڑا نہیں کرتے۔ نور الہدیٰ کو ایک دم اپنا آپ ہلکا محسوس ہونے لگا۔ اس کا مطلب ہے مجھے اس پل کا انتظار کرنے کی اجازت ہے جب تم ایک نئے رشتے سے میری زندگی میں قدم رکھو گی۔ ان کی نگاہوں سے جھلکتی محبت ملیحہ سہ نہیں پائی، اچانک ہی مڑ کر اندر آئی اور سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ نور الہدیٰ سے انداز وہ اس کی ادا سمجھ کر مسکرانے لگے۔ سائنس کہتی ہے کائنات میں موجود ہر شے کی بنیاد اکائی ہے۔ ہمارے جسم کو دیکھ لیا جائے، لاکھوں کروڑوں حلیوں سے بنا ہمارا جسم ایک حلیے سے شروع ہوتا ہے۔ مادے کی شروعات ایٹم سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ اربوں خربوں میل پر پھیلی اس کائنات کو اگر ریورس پروسیس میں ڈال دیا جائے تو یہ پوری کائنات محض ایک نقطے میں سمٹ جائے گی۔ مجھے سائنس کے اس نظریے پر کوئی اعتراض نہیں۔ میری زندگی میں یہ قانون کمزور پڑنے لگتا ہے کیونکہ میری زندگی کی بنیاد اکائی نہیں بلکہ ایک تکون ہے، ایک ایسی تکون جس کے ہر زاویے کی پیمائش 60 ڈگری ہے، یعنی ہر زاویے کی پیمائش برابر ہے اور کسی بھی طرح ان تینوں زاویوں میں امتیاز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تکون میں ایک سرے پر بابا جان کھڑے ہیں۔ بابا جان کا اور میرا رشتہ شیشے اور پتھر کا ہے۔ شیشہ اپنی جگہ قائم رہے اس کے لیے پتھر سے فاصلہ ضروری ہے، اس لیے میں ان کے پاس جانے سے ہمیشہ گھبراتی ہوں کہ کہیں چوٹ نہ کھا بیٹھوں۔ میرا ڈر کیسا سچا تھا۔